میں آج عمیر نیازی میں اور ایک لاہور سے وکیل صاحب آئے تھے. ہماری ملاقات ہوئی خان صاحب سے جو لگ بھگ تقریباً 1 گھنٹہ شاید جاری رہی. اور خان صاحب سے ملاقات میں جو ان کے کرنٹ ایشوز پہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ سارے میں نے ریکارڈ کر لیے ہیں تاکہ میں تفصیلی وقت میں قوم کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ شیئر کر سکوں. اس ضمن میں آج شام کو میں ایک ولاگ بھی کروں گا اور تفصیل سے ان چیزوں کا ذکر کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو میں نے رپورٹ دی یو کے وزٹ کے حوالے سے، بلکہ انہوں نے خود پوچھا کہ کیسا رہا. تو یو کی جو کیبنٹ ہے ان کی میں نے تعریف کی، جو کنونشن ہوئے وہ پوری کارروائی خان صاحب کو بیان کی. دوسری بات، خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ پی ٹی آئی کے سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لڑیں. تو خان صاحب کے ان احکامات کی میں تعمیل کروں گا کیونکہ خود ان کی خواہش جو ہے آج ظاہر ہوئی ہے. خان صاحب نے آج سب سے زیادہ زور جو ہے افغانوں کے انخلا، زبردستی کے انخلا پہ دیا. اس کو انہوں نے پاکستان کی بدقسمتی قرار دیا اور کہا کہ جہاں تک بدامنی اور دہشت گردی کا تعلق تھا تو پی ٹی آئی کے دور میں شاہ محمود قریشی صاحب کئی دفعہ وزٹ کر کے گئے کابل، اور اس دوران جو ہے امن و امان رہا. لیکن 16 ماہ کی پی ڈی ایم کے دور حکومت میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے بقول ان کے کہ ایک دفعہ بھی کابل نہ جا سکے، جس کے بعد اب افغانوں کو زبردستی نکالنے کی جو پالیسی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں جو حکمران تھے افغانستان میں اشرف غنی، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات صحیح نہیں تھے. لیکن جب یہ حکومت آئی طالبان کی افغانستان میں تو اس کے بعد ہمیں زیادہ زور یہ دینا چاہیے تھا کہ سینٹرل ایشیا کے ٹریڈ تک ہم رسائی حاصل کر سکیں اور افغان ٹریڈ کو مضبوط مستحکم کر سکے. لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ اتنا عرصہ گزار گئے، انہوں نے، خان صاحب نے آج افغانوں کا ذکر کرتے ہوئے مدینہ کے مہاجرین اور انصار کا حوالہ دیا کہ جی مہاجرین جب آئے تھے تو ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں برتا گیا تھا جو رویہ آج افغانوں کے ساتھ برتا جا رہا ہے. انہوں نے اس کی شدید مذمت کی. انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، افغانستان سے تعلقات ٹریڈ میں بھی اور ہر ہمسائے سے بہتر تعلقات جو ہیں وہ پاکستان کی فارن پالیسی کا جو ہے بنیاد ہونی چاہیے. خان صاحب نے جو ہے پارٹی کی سیاست کے حوالے سے کچھ انسٹرکشنز دی. اس کے علاوہ چند سوالات جو تھے وہ خان صاحب نے جو ہے خصوصاً انہوں نے کہا کہ جی یہ میاں نواز شریف کے لیے جو نظام انصاف فراہم کیا گیا، انہوں نے کہا کہ اس نے جسٹس سسٹم کو پاکستان میں دفن کر دیا ہے. جب نواز شریف قانون کے اوپر ہو گیا اور ہمارے لوگوں کو جو ہے پکڑ رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ایسے نظامی انصاف اور ایسے رول آف لا پہ کسی قوم کی ترقی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ 16 مہینے انہوں نے اقتدار کیا، اب ایک دوسرے پہ الزامات تراشی کر رہے ہیں. پیپل پارٹی کہہ رہے ہیں کہ نون والے حکمران تھے، جبکہ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی جو ہے یہ ان وزارتوں میں براجمان تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری بیک بون اوورسیز پاکستانیز ہیں، اور اوورسیز پاکستانیز تب ڈالر لائیں گے پاکستان میں جب حکمران اپنے ڈالر جو ہیں باہر نہ بھیج رہے ہو. جب یہ اپنے ڈالر باہر بیچ چکے ہیں، لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا کہ وہ اپنا پیسہ پاکستان میں لا سکے. ان حالات میں خان صاحب نے کہا کہ جب تک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوں گے اور عوامی مینڈیٹ کے ساتھ کوئی حکومت نہیں آئے گی، تب تک جو ہے پاکستانیوں کا، قوم کا اعتماد جو ہے پاکستانیوں پہ ڈیولپ ہونا یہ بہت مشکل ہے. انہوں نے تمام مسائل کا حل جو ہے عوام کے ووٹ اور مینڈیٹ کے احترام کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ بھی خدشے کا اظہار کیا کہ جو جدید دہشت گردی کی جو لہر آئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حکام اس کو
شاید جواز بنا کے الیکشن کی تاخیر جو ہے اس میں ڈھونڈے، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو ہیں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ملک کی موجودہ حالات میں واحد حل جو ہیں فیئر الیکشن ہیں۔ انہوں نے الیکٹرانک میڈیا پہ پی ایم ایل این اور حلیم خان کی طرف سے جو کمپین خان صاحب اور ان کے اہل خانہ کی جانب خلاف چلائی جا رہی ہے، اس پہ دو باتیں انہوں نے کی۔ خان صاحب نے کہا کہ جو ان کی اہلیہ ہے بشرا بی بی، جس کے تانے بانے جو ہیں فرق ہوگی یا ان کے دیگر ان کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، خان صاحب نے کہا کہ ان کی اہلیہ کا بینک اکاؤنٹ تک نہیں ہے، اور 5 سالوں میں جب سے یہ باہر نکلے ہیں تو صرف عمرے اور حج کے لیے نکلے ہیں، تو لہذا ان کے شوہر فرق ہوگی کے شوہر جو گجر صاحب ہیں اور ان کے سسر جو پی ایم ایل این کے ایم پی اے تھے، تو لہذا اگر ان پی ایم ایل این کے ایم پی اے یا ان کے بیٹے کے ذرائع آمدن بڑے ہیں یا ان کے بہو کے بڑے ہیں، تو اس کے تانے بانے مجھ سے یا میرے خاندان سے کس طرح جوڑے جا سکتے ہیں؟ کیا ثبوت ہے؟ اگر جوڑے جانے چاہیے یا اس نے این او سی لیے ہیں تو ان این او سی کا مستفید ہونے والا پی ایم ایل این کا ممبر پارلیمنٹ تھا، صوبائی اسمبلی کا۔ علیم خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ علیم خان نے ٹی وی چینل صرف اس لیے خریدا ہے کہ جو 200 ارب روپے کی فارسٹ کی، محکمہ انہار کی اور ایل ڈی اے کی جو زمین اسے ہتھیائی ہوئی ہے، اور جو 200 ارب کا میٹر ایل ڈی اے میں آج پینڈنگ ہے، صرف اس کو بچانے کے لیے چینل خریدا، اور وہ سیاست میں بھی اس ناجائز آمدنی کی دفاع کے لیے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قوم کو ایسے مکروہ چہروں کی سمجھ ہونی چاہیے، نہ اس کا سیاست میں کوئی منشور ہے نہ کار ہے، اور لہذا یہ اپنی جو قبضہ شدہ زمینیں ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے ایک طرف سے میڈیا کی ایک چینل خرید کے سپورٹ لیا ہوا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ سیاست میں موجود ہیں۔ خان صاحب نے کچھ اور باتیں کہی ہیں جن کا میں ذکر ولاگ میں کروں گا، ساتھ میں جی آپ مجھے ذرا بات کرنے دینا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ بات ضرور کہی کہ 16 مہینے تک حکمرانی کرنے والے نواز شریف قوم کو صرف اتنا بتا دیں کہ وہ قوم کے لیے کیا روڈ میپ رکھتے ہیں۔ وہی ڈار اسحاق ڈار اور وہی ٹیم جنہوں نے نواز شریف کا ہمیشہ ساتھ دیا، وہ ٹیم ان حالات میں پاکستان کو کس طرح معاشی دلدل سے نکال سکتی ہے؟ کیا کوئی حل وہ قوم کو بتانا پسند کریں گے؟